صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره ذاكرون وصل على محمد كلما غفر عن ذكر الغافلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. تخلیق آدم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما ہے سورہ بقرہ میں ربع کے قریب ہے. یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائک سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. قالوا اتجعل فیہا، آپ ایسے کو بنانا چاہتے ہیں؟ ملائک نے کہا کہ آپ ایسے کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین پر جائے گا اور فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، ایسے کو بنانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کا جواب آیا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تخلیق ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ سوال کیا کہ دیکھو ابھی ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ہم نے جو بنایا ہے یہ نئی تخلیق ہے، اب اس کی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. تو کیا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بولے ان کے نام بتاؤ، اشیاء کے نام بتاؤ. تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فروٹس تھے، فروٹس جنت کے پھل رکھے ہوئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب آدم علیہ السلام کے والدین تو ہے نہیں جو ان کی رہنمائی کریں گے. سکھانا تو اللہ ہی کو ہے، سکھانا تو اللہ ہی کو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرماتا ہے، ان کے دل پہ القاء کرتا ہے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ آدم بتاؤ اس کے نام کیا ہے. تو آدم علیہ السلام کا نام یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ فلاں ہے، یہ ہے، ایسا نام بتاتے ہیں. سارے ملائک پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کی ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس کی تخلیق ابھی ہوئی ہے اور یہ ابھی بتا رہا ہے سب، اتنا جلدی پریشان ہو جاتے ہیں وہ. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب ہم اس پہ ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتے ہیں فرشتوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں ایک بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ زمین پر بنانا چاہتا ہوں، تو ملائک کہتے ہیں کہ آپ ایسے کو بنانا چاہتے ہیں، ایسے کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین پر جا کے فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، ایسے کو بنانا چاہتے ہیں. تو یہ جو مشورہ لینا ہے، یہ جو مشورہ لینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہوتی کہ آپ کو علم نہیں تھا. نہیں، آپ علم ہے والے ہیں. سارا علم اللہ ہی کے پاس ہے، سارا علم اللہ ہی کے پاس ہے.
یہ جو مشورہ لیتے ہیں یہ آگے چل کے ہم بتاتے ہیں اس سلسلے میں کہ دیکھو ایک واقعہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک، تو یہ آپ سب جانتے ہیں بی بی عائشہ سے متعلق، بی بی عائشہ سے کے متعلق کہ آپ کو جو ہے آپ پر ایک بدنامی کا داغ لگانے کی کوشش کی گئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوتی۔ تو آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک ایک سے پوچھتے تھے، علی کیا خیال ہے، عثمان تمہارا کیا خیال ہے، عمر تمہارا کیا خیال ہے، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے۔ ہر کوئی بولتے تھے کہ اپنے حساب سے کہ نہیں ہم تو اس پہ کچھ، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ عائشہ میں نے تو جو ہے نا سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا، میں ہمیشہ بھلائی ہی دیکھی ہے ان میں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ بات چل رہی ہے تو اس کے اوپر اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاکی قرآن میں بیان کر دی، ٹھیک ہے، یہ واقعے سے تو ہم واقف ہیں، مگر ایک سوال ہے کہ اب آج اس زمانے میں جو لوگ بولتے تھے وہ منافقین تھے، وہ منافقین تھے۔ آج کے اس دور میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، آپ کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ یہ سب نہیں کرتے، اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو یہ سب نہیں کرتے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو علم تھا، امت کو بتانا مقصود تھا، امت کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو ایسے نازک مرحلے پر بھی آ جائیں، ایسے نازک مرحلے پر بھی آ جائیں تو دیکھو اس طرح سے حل کرنا، امت کو سکھانا مقصود ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ اس وقت فوری بول دیتے، آپ اس وقت فوری اپنے علم کے حساب سے کہہ دیتے نہیں یہ بات غلط ہے، ایسا ہے نہیں ایسا ہے، اگر آپ یہ بول دیتے، یہی منافقین کہتے ہیں اپنے گھر کا معاملہ ہے اس لیے آپ نے ایسی بات کی، دوسرے گھر کا ہوتا تو کچھ اور اپنے گھر کا معاملہ ہے نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا جب تک قرآن رہے گی، جب تک دین رہے گا یہ بات رہے گی، اسے کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے یہی ہے کہ آپ سے جب کہا گیا کہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے، آپ نے بتایا یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ اچھا، سب سے پہلے کیا ہوا جب آپ تخلیق کے مراحل میں تھے، آدم علیہ السلام جب تخلیق کے مراحل میں تھے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ان کے جسم میں، تو روح گئی جسم میں گئی، گھوم پھر کے باہر آ گئی، تو بولے ہم نے تو کہا تھا جانے کے لیے، آ گئی، تو بولے ہاں آ گئی، آپ نے جانے کے لیے کہا تھا جا کے آ گئی میں، تو پھر تو بولے کہ اندر بہت اندھیرا ہے، اندر بہت اندھیرا ہے، میں کیسے رہوں گی؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیشانی مبارک میں رکھا، پھر کہا اب جا، اب جو گئی تو پھر قرار پکڑ لی، پھر ٹھہر گئی۔ وہ جب گھوم رہی تھی جسم میں، گھوم رہی تھی تو ناک کے پاس جب آئی تو ناک میں اس کو تھوڑی سی گدگدی ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو چھینک آئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر یرحمکم اللہ کہا، تو آدم کے اوپر جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمکم اللہ، یہ یرحمکم اللہ کا مطلب ہے میری رحمت ہو، تو انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم، ہمیشہ کے لیے رحم ہو گیا ہر انسان پر،
یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ جو ہے کافر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں کہ رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصے بنائے اور ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے. آج ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں محبت، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کی ماں سے محبت، جانوروں میں محبت دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، ہر بھائیوں میں محبت ہے، بھائی کی بہن سے محبت، بہن کی بھائی سے محبت، ان سے محبت، ان سے محبت. یہ اسی ایک محبت کا نتیجہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ باقی کی رحمت کا کیا حال ہے، باقی کی رحمت کا کیا ہوگا؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اٹھا رکھا اور یہ کل محشر میں کام میں آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محشر میں یوز کرے گا، اس کو استعمال کرے گا محشر. تو عالم یہ ہوگا اس وقت، ایک شخص کے بارے میں ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف بھیج دو، جہنم کی طرف بھیج دو. یہ جا رہا ہے، اسے ملائک لے جا رہے ہیں. تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ صرف پلٹ کے دیکھتا ہے، بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے. تو حکم ہوتا ہے کہ لے آؤ واپس. کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا پلٹ کر دیکھ رہا تھا؟ تو بولے کچھ نہیں، آپ کی رحمت کو دیکھ رہا تھا. ہماری رحمت کو دیکھ رہے تھے، بخش دیا جاؤ. تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بخشے گا اللہ تعالیٰ، بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہ کسی طرح سے. ایک کتاب میں تو لکھا ہے کہ ایک کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو اس کو پھر روک دیا جائے گا. تو بولے کس لیے رک گئے ہیں یہ؟ تو بولے اس کی آنکھ کا جو بال ہے یہ بال اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ میں نے تیرے خوف سے رویا تھا، تو کیا اس کے ساتھ میں بھی جاؤں گی؟ پلک، آنکھوں کے پلک کا جو بال ہے وہ کہے کیا میں بھی جاؤں گی؟ اس ایک بال کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت عطا کرے. یہ رحمت کے معاملے ہیں. لیکن ان بٹوین قیامت، جنت وغیرہ کے ان بٹوین ہمارے لیے جو معاملہ ہے وہ ہے برزخ. وہ سب سے اہم ہے. انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہوتا ہے. تو برزخ کیا چیز ہے؟ ان بٹوین والا حصہ، یہاں سے یہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہماری خبر ہے جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے، پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو جس نے خبر کے معاملے میں کامیابی حاصل کر لی، آگے کے سارے مراحل اس کے آسان ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنی خبر کی کوشش کریں کہ صحیح ہو ہمارا معاملہ. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. آدم علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، جب ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا. یہ نہیں کہنا ہے. کیوں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، بہکا دیا تھا. یہ نہیں کہنا کہ وہ غلطی بھی کیسی غلطی ہے. اگر غلطی مان لی جائے، اگر غلطی مان بھی لی جائے تو وہ غلطی کیسی ہے؟ وہ غلطی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہیں. تو ہم نہ رہتے، نہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہم، نہ ہم کو حضور کی امت میں ہوتے ہم. وہ رحمت ہی رحمت ہے. تو ایک بات ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء و رسول ہیں سارے معصومین ہیں. جتنے انبیاء و رسول ہیں سارے ہی. تو عزیزان محترم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کہ کیا ہم نہیں ہیں تعریف؟ ارے تم جو جانتے ہو وہ جانتے ہو، لیکن ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں. تو اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.